شروع کرتی ہوں اس اللہ کے نام کے ساتھ مدد طلب کرتے ہوئے جو سب کو فیض پہنچانے والا، مسلسل بے حد رحم کرنے والا ہے۔ آ گیا اللہ کا حکم، اسلام کی تبلیغ کرنے یا عذاب خدا کے آنے کا، تو اب اس کے متعلق جلدی نہ مچاؤ، کیونکہ خدا ہر عیب اور ہر نقص سے پاک ہے اور بلند و بالا ہے۔ اس شرک سے جو وہ لوگ کرتے ہیں، وہی خدا اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے فرشتوں کو روح کے ساتھ اتارتا ہے، یعنی وہی خدا اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے فرشتوں کو اپنے خاص حکم کی روح کے ساتھ اتارتا ہے، تاکہ تم آگاہ کر دو کہ میرے سوا کوئی خدا نہیں، لہٰذا تم مجھ ہی سے ڈرو یا میری ناراضگی سے بچنے کا انتظام کرو، کیونکہ اسی خدا نے آسمانوں اور زمین کو ٹھیک ٹھیک مقصد کے ساتھ پیدا کیا۔ وہ بہت ہی بلند و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ اس نے انسان کو چھوٹے سے قطرے سے پیدا کیا اور اب دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک کھلا ہوا جھگڑالو انسان نظر آ رہا ہے۔ اسی خدا نے جانور بھی پیدا کیے جن میں تمہارے لیے لباس کا سامان بھی ہے اور طرح طرح کے دوسرے فائدے بھی ہیں، اور ان سے تم غذا بھی حاصل کرتے ہو۔ ان میں تمہارے لیے خوبصورتی اور شان و شوکت کا سامان بھی ہے۔ اس وقت کہ جب صبح تم انہیں چرانے کے لیے بھیجتے ہو اور شام کو انہیں واپس لاتے ہو، وہ تمہارے بوجھوں کو بھی اٹھا اٹھا کر ایسے ایسے دور دراز مقامات تک لے جاتے ہیں جہاں تم سخت جانفشانی اور محنت کے بغیر پہنچ ہی نہیں سکتے۔ حقیقتاً تمہارا پالنے والا مالک بڑا ہی شفیق اور بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ اور اس نے گھوڑے، خچر اور گدھے بھی پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور وہ تمہاری آرائش اور زندگی کی رونق بنیں، اور وہ بہت سی اور دوسری سواریاں بھی پیدا کرے گا جنہیں تم ابھی جانتے تک نہیں ہو، اور اللہ ہی کے ذمے ہے سیدھا راستہ دکھانا، جبکہ راستے ٹیڑھے بھی موجود ہیں۔ اگر وہ چاہتا تو تم سب کے سب کو سیدھے راستے پر ہی لگا دیتا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ وہی خدا تو ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا جسے تم خود بھی پیتے ہو، اور تمہارے جانوروں کے لیے چارہ بھی پیدا ہوتا ہے، یا اسی پانی سے پودے بھی پیدا ہوتے ہیں، اور اسی پانی سے تم چراگاہ بھی بناتے ہو۔ اسی پانی کے ذریعے سے خدا تمہارے لیے کھیتیاں اگاتا ہے اور زیتون، کھجور، انگور اور طرح طرح کے دوسرے تمام پھلوں کو اگاتا ہے۔ حقیقتاً اس میں ایک بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں، جبکہ اسی خدا نے تمہارے قبضے میں دے دیے ہیں رات، دن، سورج، چاند، ستارے، جو اسی خدا کے حکم سے تمہارے قابو میں ہیں اور تمہیں فائدے پہنچاتے ہیں۔ یقیناً اس میں حقیقت کو سمجھنے کی بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، اور جو بہت ہی رنگ برنگ کی چیزیں تمہارے لیے پیدا کی ہیں، ان میں بھی حقیقتاً نشانی یعنی دلیل ہے ان لوگوں کے لیے جو سبق لینے والے ہیں۔ اور وہی خدا تو ہے جس نے دریا کو بھی تمہارے قابو میں دے دیا تاکہ تم اس سے تازہ گوشت کھاؤ اور اس سے وہ زیور نکالو جنہیں تم پہنا کرتے ہو، اور تم دیکھتے ہو کہ کشتی سمندر میں کس طرح سے سمندر کا سینہ چیرتی ہوئی چلتی ہے، اور یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ تم اللہ کے فضل و کرم یعنی روزی کو تلاش کرو اور اس طرح خدا کے شکر ادا کرنے والے بن جاؤ۔ اسی خدا نے زمین میں پہاڑ ڈال دیے تاکہ زمین تمہیں لیے ہوئے ڈاماڈول نہ ہو جائے۔ اسی نے دریا بہا دیے اور قدرتی راستے بنائے تاکہ تم ہدایت اور راستہ پاؤ، اور اس نے زمین میں راستہ بتانے والی علامتیں بنا دیں، اور ستاروں سے بھی لوگ ہدایت اور راستے پا لیتے ہیں۔ پھر بتاؤ کہ کیا جو پیدا کرتا ہے وہ بھلا اس جیسا ہو سکتا ہے جو کچھ بھی تو پیدا نہیں کرتا؟ کیا تم ہوش میں نہیں آتے؟ یا کیوں تم نصیحت قبول نہیں کرتے؟ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو تم ان کا احاطہ نہیں کر سکتے، یعنی اس کی حدود و انتہا، اہمیت اور حقیقت کو سمجھ تک نہیں سکتے۔
حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا ہی معاف کرنے والا ہے اور بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ حالانکہ اللہ اسے بھی جانتا ہے جو گناہ تم چھپاتے ہو، اور انہیں بھی جانتا ہے جنہیں تم ظاہر کرتے ہو۔ رہے وہ جنہیں وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، وہ تو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے، وہ تو خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ وہ بت تو مردہ ہیں، زندہ تک نہیں ہیں، ان کو تو یہ بھی خبر نہیں ہے کہ وہ کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ تمہارا خدا تو بس ایک ہی خدا ہے۔ رہے وہ جو آخرت کی زندگی ہی کو نہیں مانتے، تو ان کے دل اس حقیقت کے انکاری ہیں، کیونکہ ان کی حالت یہ ہے کہ وہ تکبر سے کام لیتے ہیں۔ کوئی شبہ نہیں ہے کہ اللہ اس کو بھی جانتا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں، اور اسے بھی کہ وہ جسے ظاہر کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا تکبر کرنے والوں، خود کو بڑا سمجھنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتا۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پالنے والے مالک نے کیا اتارا ہے، تو وہ کہتے ہیں اجی وہ تو اگلے لوگوں کے پرانے اوٹ پٹانگ بے بنیاد فرضی قصے کہانیاں ہیں۔ اس تکبر کا انجام یہ ہے کہ قیامت کے دن وہ خود اپنے گناہوں کے بوجھ بھی پورے کے پورے اٹھائیں گے، اور ساتھ ساتھ کچھ ان لوگوں کے بوجھ بھی اٹھائیں گے جنہیں یہ لوگ اپنی جہالت اور بے علمی اور ناواقفیت میں گمراہ کر رہے ہیں۔ دیکھو اور جانو کہ کتنا برا ہے وہ بوجھ اور کتنی سخت ہے وہ ذمہ داری جو وہ اٹھا رہے ہیں۔ جو ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی ایسی ہی چال بازیاں، مکاریاں اور ترکیبیں کی تھیں، تو اللہ کا عذاب آیا ان کی عمارت پر بنیادوں کی طرف سے، یعنی اللہ نے ان کی مکاریوں کی عمارت جڑ سے اکھاڑ پھینکی اور اس کی چھت تک اوپر سے ان کے سر پر آن گری۔ غرض ان پر اللہ کا عذاب اس صورت اور ایسے انداز سے آیا کہ انہیں خبر تک نہ ہوئی، یعنی ان پر خدا کا عذاب ادھر سے آیا کہ جس طرف سے ان کو خیال و گمان تک نہ تھا۔ پھر قیامت کے دن خدا ان کو خوب ذلیل و خوار بھی کرے گا اور ان سے کہے گا کہ کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے بارے میں تم ایمانداروں سے لڑا کرتے تھے؟ تو کہاں ان لوگوں نے جن کو حقیقت کا علم دیا گیا تھا کہ حقیقتاً آج کے دن حق کے منکروں کے لیے رسوائی، بدبختی اور برائی ہی برائی ہے، جن کی پوری روح کو فرشتے کھینچ کھینچ کر نکالیں گے، اس حالت میں کہ وہ خود اپنے ہی اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ تو اب انہوں نے اپنے ہتھیار ڈال دیے اور بکتے ہیں کہ ہم تو کوئی برا کام نہیں کرتے تھے۔ تو فرشتے جواب دیں گے کیوں نہیں، کیسے نہیں کر رہے تھے؟ اللہ تمہاری ان حرکتوں اور بدمعاشیوں سے خوب واقف ہے جو تم کیا کرتے تھے۔ اب جاؤ اور جہنم کے دروازوں میں گھس جاؤ، اسی میں تم کو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ بس یہ حقیقت ہے کہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے یا خود کو بڑا سمجھنے والوں کا۔ اس کے برعکس جب ان لوگوں سے جو شرک اور انکار حق سے بچتے ہیں اور خدا کا خوف رکھتے ہیں پوچھا گیا کہ کیا چیز ہے جو تمہارے پالنے والے مالک کی طرف سے اتری ہے، تو انہوں نے کہا بہترین چیز ہے۔ جن لوگوں نے اس دنیا میں اچھائی کی ان کے لیے دنیا میں ہی اچھائی ہے، اور آخرت کا گھر تو ان کے لیے لازمی طور پر اور بہتر ہے۔ اور کیا کہنا پرہیزگار متقین کے گھر کا، یعنی بڑا ہی اچھا ہے گھر برائی سے بچتے ہوئے فرائض الہیہ کے ادا کرنے والوں کا، اور وہ گھر ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے گھنے سرسبز و شاداب باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ ان کے لیے ان باغوں میں وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہتے ہوں گے۔ اسی طرح اللہ جزا دیتا ہے برائی سے بچتے ہوئے فرائض الہیہ کے ادا کرنے والوں کو، جن کی روحیں پاکیزہ حالت میں فرشتے قبض کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں سلام ہو تم پر، جنت میں داخل ہو جاؤ ان کاموں کے بدلے میں جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ تو کیا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں؟ تو اب اس کے سوا اور کیا باقی رہ گیا ہے
کہ موت کے فرشتے ہی ان کے پاس آ پہنچیں یا تیرے مالک کا حکم عذاب آ جائے۔ ایسا ہی کیا تھا ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے، اور اللہ نے ان پر عذاب بھیج کر کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، تو خود انہی کے ان کاموں کی برائیاں ان کو پہنچیں جو انہوں نے خود کیے تھے، اور ان پر وہی عذاب نازل اور مسلط ہو کر رہا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ان لوگوں نے کہ جو خدا کے ساتھ کسی اور خدا کو شریک کرتے ہیں کہا، اگر خدا چاہتا تو ہم خدا کے سوا کسی اور چیز کی بندگی نہ کرتے، نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم خدا کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ ایسے ہی بہانے ان سے پہلے کے لوگ بھی بناتے رہے ہیں، تو کیا رسولوں پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا اور بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ ہم نے تو ہر قوم میں ایک پیغام لے جانے والا رسول بھیجا کہ صرف اللہ کی بندگی کرو، طاغوت یعنی جھوٹے خداؤں، جھوٹے اماموں، لیڈروں، جابروں، آمروں، ظالم بادشاہوں اور برائی اور باطل کی طرف بلانے والوں کی بندگی سے بچو۔ تو ان میں سے کوئی تو وہ تھا جسے اللہ نے منزل مقصود تک پہنچا دیا، اور کوئی وہ تھا جس کی گمراہی اس پر ثابت ہو کر رہ گئی۔ تو ذرا زمین پر چل پھر کر دیکھو کہ کیا برا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سیدھے راستے پر آنے کی کتنی ہی سخت آرزو رکھتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ جس کو گمراہ قرار دے دیتا ہے یا جس کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے، پھر اس کو منزل مقصود تک نہیں پہنچایا کرتا، پھر ان کے لیے کوئی مددگار بھی نہیں ہوتے۔ انہوں نے اللہ کی قسمیں بلکہ انتہا بڑی اور کڑی قسمیں کھائیں کہ اللہ دوبارہ زندہ کر کے نہیں اٹھائے گا اسے جو مر جائے گا۔ اٹھائے گا کیوں نہیں؟ یہ تو اس کا ایک ایسا وعدہ ہے جسے پورا کرنا اس نے اپنے اوپر لازمی کر لیا ہے، یعنی یہ تو اس کا سچا وعدہ ہے، لیکن زیادہ تر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یہ زندہ کرنا اس لیے ہے تاکہ اللہ ان کے سامنے پوری طرح ظاہر کر دے اس حقیقت کو جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، اور حق اور حقیقتوں کے منکروں کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ بالکل جھوٹے تھے۔ رہا یہ سوال کہ یہ سب کچھ کیسے ممکن ہے، تو ہمارا تو کسی چیز کے لیے بس کہنا ہی تو ہوتا ہے۔ جب ہم اس کے ہونے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو بس ہم اسے حکم دیتے ہیں کہ ہو جا، اور وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ اور جن لوگوں نے ظلم سہنے کے بعد ہجرت کی، انہیں ہم دنیا میں بھی اچھی جگہ دیں گے، اور آخرت کا ثواب تو اس سے بہت بڑا ہوگا۔ کاش کہ وہ جانیں کہ جنہوں نے صبر کیا اور جو اپنے پالنے والے مالک پر بھروسہ کرتے ہیں، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جب کبھی کسی کو بھی بھیجا تو آدمیوں ہی کو بھیجا جن کی طرف ہم اپنی وحی یعنی پیغامات بھیجتے تھے۔ تو اگر تم خود نہیں جانتے تو اہل ذکر یعنی آسمانی کتابوں اور تعلیمات سے پوری طرح واقف اور ان کو یاد رکھنے والوں سے پوچھ لو۔ پچھلے رسولوں کو بھی ہم نے روشن نشانیاں، کھلی ہوئی دلیلیں اور کتابوں کے ساتھ بھیجا تھا، اور اب ہم نے یہ یادداشت یعنی یہ ذکر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری ہے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس چیز کو تشریحات کے ساتھ کھول کھول کر بیان کرتے جائیں جو ان کے لیے اتاری گئی ہے، تاکہ لوگ غور و فکر سے کام لیں۔ پھر کیا وہ لوگ جو بری سے بری چالیں اور ترکیبیں چل رہے ہیں اس بات پر بالکل بے خوف اور بالکل مطمئن ہو گئے ہیں کہ اللہ زمین کو ان کے ساتھ دھنسا دے یا ان پر عذاب لے آئے جدھر سے آنے کا ان کو وہم و گمان تک نہ ہو، یا ایسی صورت سے عذاب لے آئے جس کی انہیں خبر بھی نہ ہو، یا اچانک چلتے پھرتے ان کو پکڑ لے تو وہ اسے روک نہیں سکتے، یا ان کو دبوچ لے خوف و دہشت کے عالم میں، مگر حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پالنے والا مالک بڑا نرم خو، معاف کرنے والا اور بے حد مسلسل
رحم کرنے والا ہے۔ تو کیا ان لوگوں نے کسی چیز کو نہیں دیکھا جو اللہ نے پیدا کی ہے کہ اس کا سایہ تک انتہائی عاجزی کی حالت میں اور اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں گرتا ہے۔ زمین اور آسمانوں میں جس قدر مخلوق ہیں اور جتنے فرشتے ہیں، سب کے سب اللہ کے آگے سر سجدہ میں جھکائے ہوئے ہیں، یعنی غلام اور تابعدار ہیں۔ وہ ہرگز تکبر یا سرکشی نہیں کرتے، وہ اپنے مالک سے جو ان کے اوپر حاکم ہے ڈرتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جس کا حکم دیا جاتا ہے۔ اور یہ اللہ کا حکم ہے کہ دو خدا نہ بنا لو، خدا تو بس ایک ہی ہے، تو صرف مجھ ہی سے ڈرتے رہو، اس لیے کہ جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب کا سب اسی کا ہے، اور اسی کا دین یعنی فقط اس کا قانون اور حکم اطاعت ساری کائنات میں چل رہا ہے، یا اسی کی اطاعت ہر حال میں لازمی ہے۔ پھر کیا اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے ڈرو گے اور اس کی نافرمانی سے بچو گے؟ اور تمہارے پاس جو نعمت بھی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ پھر جب تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اسی کی طرف تم چیختے چلاتے ہوئے دوڑتے ہو، مگر جب اللہ تم سے مصیبت کو دور کر دیتا ہے تو فوراً تم میں سے ایک گروہ تو اپنے پالنے والے مالک کے ساتھ دوسروں کو اس کی خدائی میں شریک یعنی قرار دینے لگتا ہے، تاکہ وہ لوگ انکار اور ناشکری کریں ان نعمتوں پر جو ہم نے ان کو عطا کی ہیں۔ اچھا تو پھر کچھ دن خوب مزے اڑا لو اور وقتی فائدے سمیٹ لو، مگر بہت جلد تمہیں اس کا بھیانک انجام معلوم ہو جائے گا۔ حالانکہ یہ لوگ جن چیزوں کی حقیقت تک سے واقف نہیں ہیں ان کے حصے ہمارے ہی دیے ہوئے رزق میں سے مقرر کرتے ہیں۔ خدا کی قسم تم سے تو یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ ایسے غضب کے جھوٹ تم نے کیسے گھڑ لیے تھے۔ یہ لوگ خدا کے لیے بیٹیاں قرار دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، پاک و بلند ہے اس کی ذات ان ادنا چیزوں سے، جبکہ اپنے لیے تو وہ کچھ قرار دیتے ہیں جو وہ خود چاہتے ہیں۔ جب خود ان میں سے کسی ایک کو لڑکی ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو غصے سے اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے اور وہ رن سے بھرا ہوا خون کے گھونٹ پی کر رہ جاتا ہے، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اور اس خوشخبری کی برائی سے بھی جو اسے دی گئی ہے کہ اب کیا ذلت کے ساتھ اپنی بیٹی کو رکھے یا مٹی میں دبا دے۔ اب دیکھ لو کہ کیسے برے فیصلے ہیں جو یہ لوگ خدا کے بارے میں کرتے ہیں۔ بری حالت اور بری صفات کے لائق تو وہ لوگ ہیں جو آخرت کو نہیں مانتے۔ رہا اللہ تو اللہ کے لیے بلند ترین صفات مثل اعلیٰ ہیں کہ وہ ہر چیز پر غالب، عزت والا اور دانائی کے ساتھ بہت گہری مصلحتوں کے مطابق بالکل ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا ہے۔ اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم اور زیادتی پر فوراً ہی پکڑ لیا کرتا تو پوری زمین پر کسی چلنے پھرنے والے کو زندہ نہ چھوڑتا، مگر وہ انہیں ایک مقررہ وقت تک ڈھیل دیتا جاتا ہے، مگر جب ان کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو پھر وہ نہ تو ایک گھڑی پیچھے رہ سکیں گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے۔ البتہ آج یہ لوگ اللہ کے لیے وہ چیزیں قرار دے رہے ہیں جو خود اپنے لیے بھی پسند نہیں کرتے، اور ان کی زبانیں غلط بات بیان کرتی ہیں کہ ان کے لیے تو بھلائی ہی بھلائی ہے، بے شک ان کے لیے کچھ نہیں ہے سوا آگ ہی آگ کے، لازمی طور پر وہ سب سے پہلے اسی آگ میں جھونکے جائیں گے۔ خدا کی قسم ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی بہت سی قوموں کی طرف پیغمبر بھیجے تھے، تو شیطان نے ان لوگوں کے برے کاموں کو ان کے لیے سزا بنا دیا اور اس طرح ہمارے رسولوں سے انہیں پھیر دیا۔ وہی شیطان آج بھی ان لوگوں کا سرپرست بنا بیٹھا ہے، اور اس طرح وہ لوگ سخت تکلیف دینے والی سزا کے مستحق بن رہے ہیں۔ اور ہم نے یہ کتاب تم پر اس لیے اتاری ہے تاکہ تم ان اختلافات کی حقیقت ان کے سامنے کھول کر بیان کر دو جس میں وہ پڑے ہوئے ہیں۔ غرض یہ کتاب ہدایت اور رحمت ہی رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے مان لیتے ہیں۔ اور اللہ ہی نے آسمان سے پانی اتارا
اور یکایک زمین کو موت کے بعد زندہ کر دیا، حقیقتاً اس میں حقیقت کی بڑی دلیل اور نشانی ہے ان کے لیے جو سننے سمجھنے کے لیے تیار ہوں۔ اور تمہارے لیے چوپایوں اور مویشیوں میں بھی غور و فکر کے لیے ایک سبق موجود ہے۔ ان کے پیٹ میں گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ بنا کر ہم تمہیں پلاتے ہیں، جو پینے والوں کے لیے بڑا مزیدار اور خوشگوار ہوتا ہے۔ اسی طرح کھجور کے درختوں اور انگور سے بھی ہم تمہیں ایک چیز پلاتے ہیں جسے تم نشہ آور شراب بھی بنا لیتے ہو اور پاک رزق بھی۔ حقیقتاً اس میں بھی عقل سے کام لینے والوں کے لیے خدا کی قدرت اور حکمت کی نشانی موجود ہے۔ اور تمہارے پالنے والے مالک نے شہد کی مکھی کی طرف خفیہ طور پر اپنا حکم پہنچایا کہ تو پہاڑوں، درختوں اور ان بیلوں میں جنہیں لوگ اونچا کرتے ہیں اپنے گھر بنا، پھر ہر طرح کے پھولوں کا رس چوس اور اپنے پالنے والے مالک کے بتائے ہوئے راستوں یعنی انہی طریقوں پر جو آسان ہیں چلتی رہ۔ اس مکھی کے پیٹ سے مختلف رنگوں کا ایک شربت نکلتا ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ حقیقتاً اس میں بھی ایک حق کی نشانی اور دلیل ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ دیکھو، اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا، پھر وہ تمہیں دنیا سے اٹھا لے گا اور تم میں سے کچھ بدترین حد تک بہت لمبی عمر تک پہنچائے جاتے ہیں، یہاں تک کہ سب کچھ جاننے کے بعد ایسے ہو جاتے ہیں کہ کچھ جانتے سمجھتے تک نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی علم اور قدرت میں کامل ہے، یعنی اللہ ہی سب کچھ جاننے والا اور بہت قدرت والا ہے۔ اور اللہ نے تم میں سے کچھ کو دوسروں سے زیادہ رزق دیا ہے، پھر جن لوگوں کو یہ رزق زیادہ دیا ہے وہ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ اپنا زیادہ رزق ان کو کیوں نہیں لوٹا دیتے جو ان کے غلام، نوکر، ماتحت یا محتاج ہیں، تاکہ وہ سب اس میں برابر کے حصے دار ہو جائیں۔ کیا وہ اللہ کی نعمت اور احسان کا جان بوجھ کر انکار کرتے ہیں؟ اور وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے تمہاری ہم جنس بیویاں بنائیں اور تمہیں ان بیویوں سے بیٹے پوتے عطا کیے اور اچھی اچھی چیزیں تمہیں کھانے کو دیں، تو کیا یہ سب کچھ جان کر بھی یہ لوگ باطل کو تو مانتے رہیں گے اور اللہ کی نعمتوں اور احسانات کا انکار کرتے رہیں گے، اور اللہ کو چھوڑ کر ایسے بت کو پوجتے رہیں گے جو نہ تو آسمانوں سے کچھ رزق ان کو دے سکتا ہے اور نہ ہی زمین سے، اور نہ یہ کام وہ لوگ خود کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ اللہ تو سب کچھ جانتا ہے مگر تم نہیں جانتے۔ اب اللہ ایک مثال دیتا ہے کہ ایک تو غلام ہے جو کسی کی ملکیت ہے اور خود کوئی اختیار بھی نہیں رکھتا، اور دوسرا وہ ہے جسے ہم نے اپنے پاس سے اچھی روزی عطا کی ہے تو وہ اس میں سے کھلے چھپے خوب خیرات بھی کرتا ہے۔ کیا وہ سب برابر ہیں؟ شکر اور تمام تعریفیں اللہ کی، مگر اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں مانتے۔ اور اللہ ایک اور مثال پیش کرتا ہے۔ دو آدمی ہیں جن میں سے ایک گونگا بہرا ہے، کسی کام پر قدرت ہی نہیں رکھتا، اپنے مالک پر بوجھ ہے، جدھر اس کا مالک اسے بھیجتا ہے تو اس کے ہاتھ سے کوئی اچھا نتیجہ یا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، تو کیا برابر ہے وہ اور وہ آدمی جو عدالت کا حکم دیتا ہے اور خود بھی سیدھے راستے پر چلتا ہے؟ اور زمین اور آسمان کی چھپی ہوئی حقیقتوں کا علم تو اللہ ہی کو ہے۔ رہا قیامت کا معاملہ تو اس کے برپا ہونے میں کوئی دیر نہ لگے گی، مگر بس اتنی سی دیر کہ پلک جھپک جائے یا اس سے بھی جلدی، اس لیے کہ حقیقتاً خدا ہر چیز پر قادر ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے ایسی حالت میں نکالا کہ تم کچھ بھی تو نہ جانتے تھے، اور اس نے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل جیسی عظیم نعمتیں عطا فرمائیں تاکہ تم شکر ادا کرنے والے بنو۔
کیا انہوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا کہ وہ کس طرح آسمان کی فضا میں قانون قدرت کے پابند رکھے گئے ہیں؟ اللہ کے سوا کون ان کو فضا کی بلندیوں میں تھامے اور روکے رکھتا ہے؟ حقیقتاً اس میں ان لوگوں کے لیے جو حق کو مانتے ہیں خدا کی قدرت اور حکمت کی بڑی دلیلیں اور نشانیاں ہیں۔ اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکون کی جگہ بنایا اور تمہارے لیے جانوروں کی کھالوں سے ایسے گھر بنائے کہ جو سفر اور قیام دونوں میں تمہیں ہلکے معلوم ہوتے ہیں، یعنی سفر میں وہ ہلکے ہیں اور قیام کرتے وقت ان کو کھول کر خیمہ بنا لینا آسان ہے۔ اور ان جانوروں کی صوف، اون اور بالوں سے تمہارے لیے پہننے اور استعمال کرنے کی بہت سی چیزیں پیدا کی جو زندگی کی ایک مقررہ مدت تک تمہارے کام آتی ہیں، اور اللہ نے بہت سی ان چیزوں سے جو اس نے پیدا کی ہیں تمہارے لیے سائے بنائے اور تمہارے لیے پہاڑوں میں چھپنے کی جگہیں اور پناہ گاہیں بنائیں، اور تمہارے لیے ایسے لباس بنائے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں، اور ایسے لباس بھی بنائے جو تمہارے آپس کے حملوں اور جنگوں میں تمہاری حفاظت کرتے ہیں۔ اس طرح خدا اپنی نعمت تم پر مکمل کرتا ہے تاکہ شاید تم اس کی اطاعت کرنے والے بن جاؤ۔ اب بھی اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی صرف صاف صاف کھول کر خدا کے پیغام کو پہنچا دینے یا بس صاف صاف تبلیغ کر دینے ہی کی ذمہ داری ہے، منوانے کی ذمہ داری نہیں۔ وہ اللہ کی نعمت اور احسان کو خوب جانتے پہچانتے ہیں، پھر اس کا انکار کرتے ہیں کیونکہ ان میں اکثر لوگ حق کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اور قیامت کے دن جب ہم ہر امت یا ہر گروہ میں سے ایک ایک گروہ کھڑا کریں گے، پھر حق کے انکار کرنے والوں کو نہ تو بولنے کی اجازت دی جائے گی اور نہ معافی مانگنے کا مطالبہ کیا جائے گا، یا نہ انہیں خدا کو راضی کرنے کا کوئی موقع دیا جائے گا، کیونکہ جب ظالم لوگ خدا کے عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو پھر ان کی سزا میں نہ تو کوئی کمی ہی کی جائے گی اور نہ انہیں ایک لمحہ کی مہلت دی جائے گی۔ اب جو خدا کے ساتھ دوسرے خداؤں کو شریک کرنے والے خدا کے ساتھ اپنے بنائے ہوئے شریکوں کی بری حالت کو دیکھیں گے تو کہیں گے، اے ہمارے مالک، یہی ہیں ہمارے وہ بنائے ہوئے خدا کے شریک جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے۔ تو وہ ان کے بنائے ہوئے خدا انہیں صاف جواب دیں گے کہ تم جھوٹے ہو۔ اس وقت یہ سب کے سب اللہ کے سامنے جھک جائیں گے اور ان کی ساری غلط باتیں جو وہ گھڑا کرتے تھے ان کے پاس سے غائب ہو جائیں گی۔ غرض جنہوں نے حق کا انکار کیا اور لوگوں کو اللہ کے راستے پر چلنے سے روکا، ان کو تو ہم سزا پر سزا دیں گے اس فساد اور خرابی کے بدلے میں جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ جب ہم ہر گروہ اور ہر امت میں خود اسی کے اندر سے ایک گواہ اٹھا کر کھڑا کریں گے جو ان کے اس گروہ کے مقابلے پر گواہی دے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سب گواہوں کے اوپر گواہ بنا کر لائیں گے، اور اسی گواہی کے لیے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کتاب اتاری ہے جو ہر چیز کی صاف صاف وضاحت کرنے والی بھی ہے اور ہدایت، رحمت اور بشارت بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو حق کے سامنے سر جھکا دینے والے ہیں۔ حقیقتاً خدا عدالت، حسن سلوک یعنی احسان کرنے اور رشتہ داروں کو ان کا حق دینے کا حکم دیتا ہے، اور بے شرمی، برائی اور ظلم و زیادتی سے روکتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو یا اس کا اثر قبول کرو، لہٰذا اللہ کے عہد کو پورا کرو جب کہ تم نے اس سے عہد کر لیا ہو، اور اپنی قسموں کو مضبوط اور پکا کر لینے کے بعد نہ توڑ ڈالو، جب کہ تم خدا کو اپنے اوپر گواہ اور ضمانتی تک بنا چکے ہو۔ یقین جانو کہ خدا ان تمام کاموں کو خوب جانتا ہے جو تم کرتے رہتے ہو،
تمہاری حالت اس عورت جیسی تو نہ ہو جائے جس نے اپنے ہی کاتے ہوئے سوت کو مضبوط بنانے کے بعد خود ہی ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ اس طرح تم بھی اپنی قسموں کو توڑ توڑ کر اپنے درمیان خرابی اور مکر و فریب کا ذریعہ بنانے لگو، تاکہ کچھ لوگوں سے بڑھ چڑھ کر فائدے حاصل کرنے لگیں، حالانکہ ان قسموں ہی کے ذریعے تو خدا تمہارا امتحان لیتا ہے، اور قیامت کے دن وہ تمہارے لیے ان تمام باتوں کی حقیقت کو پوری طرح ظاہر کر دے گا جس میں تم ایک دوسرے سے اختلاف کرتے تھے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو سب کے سب کو ایک ہی امت یا ایک ہی دین پر بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے اسے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے۔ اور لازمی طور پر تم سے ان کاموں کے بارے میں پوچھا جائے گا جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ خدا کا ہدایت فرمانا یا گمراہی میں چھوڑ دینا خود ہمارے ہی اعمال پر منحصر ہوتا ہے، اور تم اپنی قسموں کو آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بناؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے قدم جمنے کے بعد اکھڑ جائیں اور اس طرح تم برائی کا مزہ چکھو اس سزا میں کہ تم نے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا، اور پھر تمہارے لیے بہت ہی سخت اور بڑی سزا ہوگی۔ دیکھو، اللہ کے عہد کے مقابلے میں تھوڑی سی قیمت حاصل نہ کرو۔ جو اللہ کے ہاں ہے وہ تمہارے لیے کہیں زیادہ بہتر ہے اگر تم جان لو، کیونکہ جو کچھ بھی کہ تمہارے پاس ہے وہ تو ختم ہو جانے والا ہے، اور جو اللہ کے ہاں ہے وہی ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ اور ہم لازمی طور پر ان لوگوں کو کہ جنہوں نے صبر و برداشت سے کام لیا، ان کا اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق دیں گے۔ جو بھی اچھے کام کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بشرط یہ کہ وہ حق کو ماننے والا ہو، اسے تو ہم دنیا میں پاک و پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، اور آخرت میں تو ہم ان کا اجر ان کے بہترین کاموں کے مطابق عطا کریں گے۔ اور جب تم قرآن پڑھنے لگو تو خدا سے اس شیطان کے شر سے بچنے کے لیے پناہ مانگو جو خدا کی بارگاہ سے دھتکارا اور نکالا ہوا ہے۔ اس طرح بلا شبہ اس کو ان لوگوں پر کوئی قابو حاصل نہیں ہوتا جو حق کو مانتے ہیں اور اپنے پالنے والے مالک پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس کا زور تو بس انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اسے دوست رکھتے ہیں اور جو اس کے ساتھ شرک اختیار کیے ہوئے ہیں یا اس کے بہکانے پر شرک کرتے ہیں۔ اور جب ہم ایک آیت کو دوسری آیت کی جگہ بدل کر لے آتے ہیں، کیونکہ اللہ خوب جانتا ہے جو وہ اتارتا ہے، یا اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا اتارے، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ تم اس قرآن کو اپنے دل سے گھڑ لیتے ہو، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت کا علم ہی نہیں رکھتے۔ ان سے کہیے کہ اس قرآن کو روح القدس نے میرے پالنے والے مالک کی طرف سے حق کے ساتھ بالکل ٹھیک ٹھیک اتارا ہے، تاکہ ایمان لانے والوں کو پختگی، مضبوطی اور ثابت قدمی عطا فرمائے، اور اطاعت کرنے والوں کو زندگی کا سیدھا راستہ بتائے، اور انہیں حقیقی اور ابدی کامیابیوں کی خوشخبری دے۔ ہمیں معلوم ہے کہ یہ لوگ تمہارے متعلق کہتے ہیں کہ ان کو تو بس ایک آدمی ہے جو سکھاتا پڑھاتا ہے، حالانکہ جس کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں اس کی زبان تک عجمی ہے، جبکہ یہ قرآن صاف اور سلیس عربی زبان ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیتوں، نشانیوں اور دلیلوں کو نہیں مانتے تو اللہ کبھی ان کو صحیح بات کے ماننے اور منزل مقصود تک پہنچنے کی توفیق عطا نہیں کرتا۔ ان کے لیے تو سخت تکلیف دینے والی سزا ہے۔ جھوٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں بلکہ صرف وہی لوگ گھڑتے ہیں جو خدا کی آیتوں کو نہیں مانتے۔ حقیقت میں وہی لوگ جھوٹے ہیں۔ جو شخص حق کو مان لینے کے بعد اس کا انکار یعنی کفر کرے، سوائے اس کے کہ اسے مجبور کیا ہو، جبکہ اس کا دل حق کے ماننے یعنی ایمان پر مطمئن ہو، تو خیر کوئی حرج نہیں، لیکن جو دل کی رضامندی
اور خوشی سے حق کے انکار کے طریقوں کو اختیار کرے تو ان پر اللہ کا غیظ و غضب ہے اور یہ ان کے لیے بہت بڑی سزا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی، اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ حق کے انکار کرنے والی قوم کو راہ نجات دکھا کر منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں، کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، کیونکہ وہ غفلت اور بے پرواہی میں مدہوش ہو چکے ہیں۔ بے شک لازمی طور پر وہ لوگ آخرت میں سخت نقصان میں رہیں گے۔ اس کے برخلاف تمہارا پالنے والا مالک ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تکلیفیں پہنچائی جانے کے بعد ہجرت کی، پھر حق کے لیے بھرپور کوشش اور جہاد کیا اور ان تمام مشکلات پر صبر کیا، تو ان سب باتوں کے بعد یقینی طور پر تمہارا پالنے والا مالک ان کو اپنی رحمت سے ڈھک لینے والا یا بڑا معاف کرنے والا اور مسلسل بے حد رحم کرنے والا ہے۔ ان سب کا فیصلہ تو اس دن ہوگا جب ہر شخص خود اپنی طرف سے لڑتا ہوا آئے گا، اور ہر شخص کو اس کے کیے کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر ذرا سا بھی ظلم یا زیادتی نہیں کی جائے گی۔ اور اللہ ایک بستی کی مثال پیش کرتا ہے جو امن و اطمینان کی زندگی بسر کر رہی تھی، ہر طرف سے اس کی روزی اس کے پاس خوب فراغت کے ساتھ آ رہی تھی، مگر اس نے اللہ کی نعمتوں کے ساتھ ناشکرے پن سے کام لیا، یا اس نے اللہ کی نعمتوں کے انکار اور ناشکری کا طریقہ اختیار کر لیا، تب اللہ نے اس بستی کو بھوک، خوف اور دہشت کے غلبے کا مزہ چکھایا اس ناشکری کی سزا میں جو وہ کیا کرتے تھے، جبکہ ان کے پاس انہی کی قوم میں سے ایک رسول آیا مگر انہوں نے اسے جھٹلایا، تو آخرکار خدائی عذاب نے انہیں آن پکڑا اس حالت میں کہ وہ ظالم ہو چکے تھے۔ پس اے لوگو، اللہ نے جو تمہیں پاک و حلال روزی دی ہے اسے کھاؤ پیو اور اللہ کی نعمت اور احسان کا شکر ادا کرو، اگر تم صرف اسی کی بندگی کرنے والے ہو۔ خدا نے تو تم پر مردار، خون اور سور کے گوشت کو، اور اسے جسے اللہ کے سوا کسی اور کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو، حرام کیا ہے۔ البتہ بھوک وغیرہ سے مجبور ہو کر اگر کوئی شخص ان چیزوں کو کھا لے جبکہ وہ خدا کا باغی بھی نہ ہو اور نہ حد ضرورت سے آگے بڑھنے والا ہو، تو یقیناً اللہ بڑا معاف کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور جن چیزوں پر تمہاری زبانیں جھوٹے اور غلط حکم لگاتی ہیں کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، تو اس طرح تم اللہ پر جھوٹی تہمت لگاتے ہو، یا اس طرح کے حکم لگا کر تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو۔ تو جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ دین و دنیا کی بہتری اور کامیابی کو ہرگز نہ پائیں گے۔ ان کے لیے دنیا کا چند روزہ بہت تھوڑا سا فائدہ تو خیر ہے، مگر آخرکار ان کے لیے بڑی ہی سخت تکلیف دینے والی سزا ہے۔ اور جو یہودی ہیں ان پر تو ہم نے وہی چیزیں حرام کی ہیں جو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پہلے ہی بیان کر چکے ہیں، اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا تھا، لیکن وہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے رہے تھے۔ البتہ جن لوگوں نے نادانی میں بغیر جانے بوجھے کوئی برا کام کر لیا اور پھر توبہ کر کے اپنا عمل ٹھیک کر لیں، تو یقیناً تمہارا پالنے والا مالک اس کے بعد ضرور بالضرور بہت معاف کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں خود ایک پوری امت تھے، وہ خالص اللہ کی اطاعت کرنے والے، اسی سے لو لگائے رکھنے والے، غلط راستوں سے ہٹ کر صرف اللہ ہی کی طرف ہو جانے والے تھے۔ وہ کبھی مشرک نہ تھے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ اللہ ہی نے تو ان کو منتخب کیا اور انہیں سیدھے راستے پر لگایا، اور ہم نے ہی انہیں دنیا میں بھی بھلائی دی اور آخرت میں تو وہ صالحین میں سے ہوں گے۔ پھر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف یہ پیغام بھیجا کہ آپ باطل سے الگ رہتے ہوئے یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلیے،
غرض ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہ تھے۔ رہیں ہفتے والے حکم کی پابندیاں تو وہ تو ان لوگوں پر مسلط کی گئی تھیں جنہوں نے خدا کے حکم میں اختلاف کیا تھا، اور یقیناً تمہارا مالک قیامت کے دن ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پالنے والے مالک کے راستے کی طرف بلائیے، حکمت یعنی عقلی دلائل اور اچھے طریقے کی محبت بھری خیر خواہی اور نصیحت کے ساتھ، اور ان لوگوں سے بحث و مباحثہ کیجیے بہتر سے بہتر طریقے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پالنے والا مالک خوب اچھی طرح سے جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے ہٹا ہوا ہے، اور وہ یہ بھی خوب اچھی طرح سے جانتا ہے کہ کون سیدھے راستے پر قائم ہے۔ ہاں، اگر خدا کی طرف بلانے پر تمہیں سزا دی جائے اور تم لوگ بھی ان سے بدلہ لو تو بس صرف اسی قدر سزا دینا جتنی اور جیسی سزا تمہیں دی گئی تھی، اور اگر تم صبر کر لو تو یقیناً یہ بات صبر کرنے والوں کے حق میں بہت اچھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صبر ہی سے کام لیجئے، آپ کا یہ صبر کرنا بھی خدا ہی کی مدد اور توفیق سے ہے، اور ان لوگوں کی حرکتوں پر رنج نہ فرمائیں اور نہ ان کی چال بازیوں، مکاریوں اور ترکیبوں سے دل تنگ ہوں، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ اللہ ان لوگوں ہی کے ساتھ ہے جو غلط کاموں سے بچتے ہیں اور اچھے کردار یعنی نیک رویے اور حسن سلوک پر قائم رہتے ہیں۔